آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ میں جب رشیا گیا تھا تو ماسکو جانے کے بعد مجھے ایک لائبریری دکھائی گئی. میں اس لائبریری میں داخل ہوا. جو جا چکے ہیں, اب ہمارے یہاں تو اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ لائبریریاں بھی ختم ہو گئی ہیں, لائبریری میں جانے والے لوگ بھی ختم ہو گئے ہیں. لیکن جہاں پر لائبریری آباد ہوتی ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ لائبریریاں کچھ چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہوتی. لائبریریاں کچھ طبقات پر مشتمل ہوتی ہیں, کچھ مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جس لائبریری میں مجھے لے جایا گیا وہ 8 فلور پر مشتمل تھی, اور اتنی بڑی وسیع و عریض لائبریری کہ ہر جگہ کتاب ہی کتاب کتاب ہی کتاب کتاب کتاب. 8 فلور. میں جب اس میں داخل ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کے, اتنی خوبصورت لائبریری بنائی ہے, مجھے ہدایت دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی لائبریری تھی. یہ جانے لگے تو کہا کہ ہم آپ کو ایسے تھوڑی جانے دیں گے, آپ کو اوپر والا فلور بھی دکھائیں گے. اوپر والا فلور دکھایا گیا. اوپر دیکھ لیا, انہوں نے کہا بس اب اجازت دیجیے. کہا نہیں, اس سے اوپر والا بھی فلور ہے, وہ بھی دکھائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بہت زیادہ وقت ضائع کرنے والے ہیں, اپنی رشیا کی پرانی کتابیں وزٹ کروا رہے ہیں اور بلا وجہ کی ہمارے منہ سے تعریفیں لے رہے ہیں. کہہ رہے تھکتے تھکتے ہم جب 8 فلور پر پہنچے, اور میں نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے اجازت دے دیں, 8 فلور دیکھ لی ہم نے. تو کہا کہ اب تو آئے ہیں اصل جگہ پر. کہ کون سی جگہ؟ کیا اس فلور میں ایک کمرہ ہے نا, اس کمرے کے اندر ایک بہت نایاب اور خاص الخاص کتاب موجود ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اب مجھے اور بھی زیادہ وقت ضائع کریں گے, اور ابھی کمرے میں لے جائیں گے, اس کی زیارت کروائیں گے. لیکن مجبوری تھی, مہمان تھے, ان کی بات مانتے ہوئے کمرے میں داخل ہو. کہا ایسے تھوڑی داخل ہونا ہے, پہلے اس کے لیے بطور خاص ایک سوٹ پہننا پڑے گا آپ کو, جو اینٹی بیکٹیریل ہے اور اینٹی فلاں ہے اور اینٹی فلاں ہے. وہ لباس پہن کر اپنے شوز اتار کر پھر آپ جا سکتے ہیں. اب یہ اندر گئے تو میز پڑا ہوا تھا, اور میز پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی, بہت خوبصورت یہ کمرہ ہے, بہت خوبصورت یہ کتاب ہے. کہ ذرا جا کر تو دیکھیں کتاب کون سی ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کوئی بہت پرانی روس کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی جو انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوگی. میں بہت آہستہ قدموں کے ساتھ آگے بڑھا کہ بھائی جلدی دیکھوں اور پھر فارغ ہو جائیں. کہ جیسے ہی میں قریب گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اور میں حیران ہو گیا کہ جو میز پر کتاب موجود تھی وہ میرے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی کتاب نہج البلاغہ تھی. نہج البلاغہ کی کتاب رشیا میں ماسکو کی لائبریری میں موجود ہے, اور کہہ رہے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو رشیا کا آدمی پڑھ رہا ہوگا وہ کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوگا, یا اس کے اندر کچھ ایسی باتیں زندگی کے بارے میں دی گئی ہیں کہ اس کو لینا بہت ضروری ہے. مولا متقیان کا کلام, اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اور آپ جن کے گھروں کے اندر یہ کتاب موجود ہے, کتنا بڑا علمی خزانہ ہے کہ جو گھر کے اندر محفوظ ہے, اور یہ بالکل ایسے ہی محفوظ ہے جیسے پاکستان میں ایٹم بم محفوظ ہے. ٹھیک ہے, کب استعمال کرنا ہے اس کا نہیں پتہ, لیکن محفوظ ہے گھر کے اندر. بھائی اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی عظیم کتاب تمہارے گھر کے اندر موجود ہے, اس کو نکالیے, پڑھیے, واقعاً اس کے اندر گوہر نایاب موجود ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اہل بیت کے بارے میں میرے مولانا میں فرمائیے کہ یہ علم کے لیے زندگی ہے, جہالت کے لیے موت ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا یخبرکم حلمہم عن علمہم, تم اہل بیت کے حلم کو دیکھتے ہو تو ان کے علم کا پتہ چلتا ہے.